بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ سبا ہے اور اس کی آیت 20 سے ہم کو شروع کرنا ہے. کوئی امکان ہے کہ یہ والی لائٹ بند ہو جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں سر، وہ آپ چلا دیں. باہر والی یہ پرابلم ہے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. بریلینٹ. اور ابلیس نے اپنا گمان ان کے معاملے میں سچ کر دکھایا. یعنی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یہ قوم سبا کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں اپنی نعمتوں سے نوازا، ان کے اوپر فراوانی ہوئی، مگر بحیثیت قوم انہوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا. تو اگرچہ کہ وہ کسی رسول کی قوم تو نہیں تھے کہ جن کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا ہی میں قوم پر عذاب آ جاتا ہے، اور وہ قوم کے جو اپنے وقت کے رسول کا انکار کرتی ہے ان کا دنیا میں اللہ کی طرف سے زوال کا پروسیس ایکسیلریٹ ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں تھا، لیکن یہ قوم تھی، ان کو بڑا عروج حاصل ہوا. ان کے پاس اللہ کی طرف سے بہت اسباب و وسائل تھے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ڈسکرائب کیا ہے ان کے حالات کو، ان کے باغات تھے، ان کے کھیت تھے، ان کے سفر کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ شاہراہ تھی جس میں کہ بڑے کنوینینٹ فاصلوں پر ان کو آرام کی جگہ ملی ہوئی تھی. مگر انہوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا تو بالآخر یہ ہوا کہ وہ دھیرے دھیرے اللہ کے عذاب کے پکڑ میں آ گئے اور بحیثیت قوم تتر بتر ہو گئے. اب آپ قوم سبا کو نہیں جانتے. اس قوم کے لوگ کہیں یثرب میں آ کے آباد ہو گئے، کہیں اور جگہوں پر چلے گئے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ تبصرہ فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے ہیں. یعنی صبر اور شکر کے لیے جو لوگ آمادہ اور مائل ہیں انہیں ان سے سبق لینا چاہیے کہ وہ قوم کے جو صابر شاکر نہیں ہوتی وہ کس طرح سے اسی دنیا میں اللہ کی پکڑ سے دوچار ہو جاتی ہے. اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. ابلیس نے ان کے بارے میں جو گمان کیا وہ سچ کر دکھایا. کیا گمان؟ وہ گمان کہ جو قرآن مجید میں سورہ اعراف میں بیان ہوا کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے جب اللہ کی طرف سے اس کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں اس کو اللہ نے اس مقام سے ہٹا دیا اور اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ راندہ درگاہ ہو گیا ہے، ریجیکٹڈ ہے. تو اس نے یہ کہا کہ جس آدم اور اس کی اولاد کی وجہ سے تو مجھے مسترد کر رہا ہے، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ وہ اس قابل نہیں ہے. یہ تیری خوش گمانی کو بالکل ثابت کر دیں گے کہ غلط ہے، اور میں ان کو گمراہ کروں گا اور یہ میرے گمراہ کرنے کے عمل سے متاثر ہوں گے اور یہ ناشکرے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کہا کہ اگر یہ ایسا ہوگا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. جو تمہاری بات کو مان کر گمراہی کو اپنا راستہ بنائے گا میں ایسے سب لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا. تو یہاں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. ان پر ابلیس نے
اپنا گمان سچ کر دکھایا، فاتبعوہ، تو انہوں نے اس کی پیروی کی، یعنی ان لوگوں نے ابلیس کے راستے کو اختیار کر لیا، الا فریقا من المومنین، سوائے اہل ایمان میں سے بعض لوگوں کے۔ یہ قرآن ہمیشہ کہتا ہے، قرآن مجید کا یہ کہیں بھی دعویٰ کہنا نہیں ہے کہ کوئی قوم ساری کی ساری گمراہ ہوتی ہے یا کوئی قوم ساری کی ساری ہدایت یافتہ ہوتی ہے۔ یہ اٹ از اگینسٹ دا لا آف ایوریجز۔ اللہ نے جو دنیا بنائی ہے اس میں اس نے جو انسانوں کو اختیار دیا ہے، تو ہر قوم میں ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی بری سے بری قوم کے بارے میں بھی کوئی اپنا تبصرہ فرماتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارے ایسے نہیں ہیں، لیسو سوا، سب برابر نہیں ہیں۔ یہاں بھی یہی فرمایا، الا فریقا من المومنین وما کان لہ علیہم من سلطان، اور اس کو ان پر کوئی اختیار نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابلیس ان کے اوپر ایسے قابو پانے کا اختیار رکھتا تھا کہ جس کے بعد وہ بے بس ہو گئے تھے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن ہوا منہا فی شک، سوائے اس کے کہ ہم نے اس کو یہ ڈھیل دی اس مقصد کے لیے کہ ہم جان لیں کہ کون ہیں کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور فرق کریں ان کو ان سے کہ جو اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو قرآن مجید نے کی ہے، کہ یہ جو ابلیس کو ڈھیل ملی ہے اور وہ جو ہم کو ورغلاتا ہے، اس میں اللہ کے پیش نظر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کون لوگ ہیں کہ جو آخرت کے معاملے میں ایمان رکھتے ہیں اور کون اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، انسان کے آگے دنیا ہے، دنیا میں بڑی اٹریکشن ہے، دنیا میں بڑی جاذبیت ہے، اور شیطان انسان کو ورغلا کے دنیا کے پیچھے لگاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی کمزوری ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی اس کمزوری کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں، دنیا میں الجھ جاتے ہیں، لیکن انہیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ الجھنے کی جگہ نہیں، یہ تو ایک عارضی زندگی ہے، ایک امتحان ہے، موت آنے والی ہے، اس کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، تو یہ جو میں پھنس گیا ہوں، یہ جو میں شیطان کے ورغلانے سے الجھ گیا ہوں، مجھے اس سے باہر آنا ہے۔ لیکن جو آخرت کے معاملے میں شک شبے میں مبتلا ہوگا، وہ کہے گا کہ یہ جو مجھے راستہ ملا ہے اس میں بڑی اٹریکشن ہے، اس میں میری خواہشات کی تسکین ہو رہی ہے، میں لطف اندوز ہو رہا ہوں، تو بس ٹھیک ہے، مجھے یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے اس مقام پر خاص طور پر اس بات کو نمایاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چھوٹ کیوں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے یہ دی ہے تاکہ یہ نہیں ہے کہ اس کو اختیار ہے ہمارے اوپر کہ وہ زبردستی ہم کو کھینچ کر گھسیٹ کر غلط راستے کی طرف لے جائے، نہیں، وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، ہمیں برے راستے کی طرف بلاتا ہے، برے راستے کو ہمارے لیے خوشنما بنا دیتا ہے، اٹریکٹیو بنا دیتا ہے۔ اور یہ کیوں کیا اللہ نے؟ فرمایا کہ لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہیں کہ جو آخرت کو مانتے ہیں، ممن ہوا منہا فی شک، اس سے الگ کر کے کہ جو اس کی طرف سے شک میں مبتلا، شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو آخرت کے معاملے میں شک میں پڑا ہوگا، کہے گا یار پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی، یہ تو دنیا نظر آ رہی ہے اور اس کے مزے، اس کے نفع تو نقد ہے، تو اس کو چھوڑ کر ایک ادھار زندگی کے بارے میں آدمی یہ فیصلہ کرے کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں، نہیں، یہ کوئی معقول سودا نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نے اپنے رویے سے، اپنے عمل سے، اپنے فیصلے سے یہ ثابت کر دیا
کہ وہ آخرت کو کوئی نہیں مانتا، اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو مہلت ابلیس کو اللہ نے اس دنیا میں دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے سب لوگوں کو اس کے حوالے کر دیا۔ حفاظت میں تو سب لوگ اللہ کے ہیں، اللہ ہے کہ جو پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہاں، یہ دنیا کا امتحان ہے کہ جس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمانے کی غرض سے ابلیس کو ایک مہلت دی ہے، تاکہ وہ کوشش کر لے بندوں کے معاملے میں اور دیکھ لے کہ کون ہیں کہ جو آخرت کو مانتے ہیں اور کون اس کے بارے میں شبے میں مبتلا ہے۔ یہ سارا اللہ کے اسکیم کا اصل جو اس کی وجہ ہے، اس کے پیچھے جو اصل حکمت اور مصلحت ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ تم پکارو ان کو کہ جن کے بارے میں تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، یعنی تم نے ان کو معبود بنا رکھا ہے اور تمہارا گمان ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ پکارو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے ذرہ برابر بھی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وما لہم فیہما من شرک، اور ان کا ان دونوں میں کوئی سرے سے کوئی شرک، کوئی حصہ نہیں ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی وہ اس معاملے میں اس کی کوئی مدد کرتے ہیں۔ انہیں اس کائنات کے انتظام کے چلانے میں کوئی اللہ تعالیٰ کے مددگار ہونے کا کوئی شرف حاصل ہے۔ سو تم اے لوگو کیوں ان کو پکار رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ اس کے اولین مخاطب تو مکے کے مشرک ہیں کہ جو اللہ کو مانتے تھے، لیکن ماننے کے باوجود اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی شریک سمجھتے تھے، اور چنانچہ وہ ان کو پکارتے تھے۔ یہ پتہ نہیں کیا انسان کے ساتھ معاملہ ہے۔ ظاہر ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ابلیس کی کاوشوں میں سے ایک کاوش ہے کہ اللہ کو اصل کائنات کا خالق مالک ماننے والے جب اللہ کے علاوہ بعض دوسروں کو اس کا شریک مانتے ہیں تو عملاً یہ ہوتا ہے کہ جن کو وہ شریک مانتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اس کے جونیئر پارٹنرز ہی صحیح ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ میں، لیکن اصلی توجہ پھر انہی کی طرف ہوتی ہے، انہی کے آگے جھکتے ہیں، انہی کو پکارتے ہیں۔ اگر اللہ کو پکارتے بھی ہیں تو وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کا بھی یہ حال تھا۔ قرآن مجید نے ایک اور جگہ پر کہا ہے نا کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے ایک کا تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں، بالکل معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بہت بور ہو گئے کہ یار یہ آپ نے کیا ذکر کر دیا۔ اور جب غیر اللہ کا نام جن کو پکارتے ہیں لیا جاتا ہے، ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر چمک آ جاتی ہے کہ جیسے اصل ان کے جو ہے نا فیورٹس ان کا ذکر ہو گیا۔ یہ ہوگا اس لیے کہ خدا کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کو پکارا جا سکے۔ جب آپ کسی اور کو پکارنے کا کوئی ایک بندوبست کریں گے تو وہ پھر شیطان ابلیس کو موقع ملے گا اور وہ آپ کو پھر دھوکے میں مبتلا کرے گا۔ فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور کسی کی سفارش اس کے ہاں نہیں چلے گی سوائے ان کے کہ جن کے لیے وہ اجازت دے۔ یعنی غیر اللہ کو کیوں پکارا جاتا ہے؟ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ لوگوں کے خیال میں کام آتے ہیں۔ کہیں کوئی اولاد کی پرابلم ہو گئی، کہیں کوئی بیٹا پیدا کرنا ہو گیا، کہیں کوئی کاروبار میں بہتری درکار ہو گئی، کوئی بیماری کو دور کرنے کا کوئی معاملہ ہو گیا، تو لوگ پھر اللہ سے کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں۔ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تو پکار سنتا ہے۔ جب آپ اس کو پکارتے ہیں تو
وہ آپ کی دعائیں سنتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے. اس کی حکمت مصلحت میں اگر دعا کا قبول ہونا ویسے ہے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں تو ویسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی حکمت بالا میں اگر دعا کے قبول ہونا کچھ اور انداز میں بہتر ہے کہ جو اس کی حکمت میں ظاہر ہے کہ آپ کی مصلحت کے نقطۂ نظر سے زیادہ صحیح ہے، تو وہ آپ کی بات کو سنے گا اور وہ فیصلہ کرے گا کہ جو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، اگرچہ کہ آپ اس کو اس وقت نہیں سمجھتے. اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات سنے، اس کو قبول کرے، مگر کسی بالکل مختلف شکل میں یا کسی اور موقع کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کو آخرت میں آپ کے لیے مفید اور کارگر ہونے کے لیے چکا دے. تو اللہ تو صحیح فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے فرمائشی پروگرامز پہ تو نہیں چلے گا، اس لیے کہ اگر وہ ہماری فرمائش کے مطابق ہماری دعائیں سننے لگے تو دنیا تلپٹ ہو جائے. اس لیے کہ ہم تو بہت کم سمجھ، بہت کم دنیا کے معاملات کے بارے میں سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. وہ ہے کہ جو اس دنیا کو، اس کائنات کو چلا رہا ہے. لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ جو ان کی خواہش ہے وہ پوری ہو، چنانچہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور پھر غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اور اس میں ان کا مقصد دنیا بھی ہوتا ہے. لگتا ہے کچھ کہ جب لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے لگے تو کچھ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جب ایک آدمی اتنا زیادہ بڑا احمق بے وقوف ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کے ان کو پکارنے لگے کہ اول تو جو سنتے ہی نہیں ہیں، ان کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بعض اوقات یہ کر سکتا ہے کہ وہ معاملہ کرے کہ جس سے یہ مزید آگے گمراہی میں مبتلا ہو جائے. سو لوگ ان کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ غیر اللہ بھی ہیں، یہ بھی کچھ حیثیت رکھتے ہیں، تو وہ اس کو پکارتے ہیں. دوسرا جو مقصد ہوتا ہے لوگوں کا اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے کا، وہ یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ ہونی ہے. اب جو آخرت ہونی ہے وہ تو میرٹ پہ ہوگی. انسانوں کا حساب کتاب ہوگا ایمان اور نیک اعمال کے مطابق، بالکل اس اصول پر کہ جو اصول انصاف کا ہے. اللہ کی رحمت ہوگی، بے پناہ رحمت ہوگی، لیکن رحمت انصاف کے ساتھ ہوگی نا. وہ رحمت سبھی کے لیے ہوگی، وہ کسی خاص فرد کے لیے نہیں ہوگی، وہ کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہوگی، اور اس کی رحمت بھی ہوگی اور انصاف بھی ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پاس کرنے کے لیے ایک کم سے کم تھریشولڈ ہوگا، اور وہ جو کم سے کم تھریشولڈ ہے، کم سے کم مارکس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے کافی کم رکھے گا، مگر وہ اکراس دا بورڈ سب کے لیے ہوگا. یعنی ہر فرد، ہر گروہ، ہر قوم کے لیے ہوگا. کسی کے لیے اس میں فیوریٹزم تو نہیں ہوگی، جیسے کہ بہت سارے مذہبی لوگ سمجھتے ہیں، یہودی بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہم اس کے فیوریٹس ہیں، باقی سب بھاڑ میں جائیں گے. کہ خدا تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے اور خدا تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. وہ سب کے معاملے میں ایک قانون، ایک اصول کے مطابق آخرت میں معاملہ کرے گا. ظاہر ہے یہ بھی چیز لوگوں کو ان ایکسیپٹیبل ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں دھاندلی بھی کریں، فراڈ بھی کریں، اور آخرت میں بھی کامیابی ہو. تو چنانچہ اس کے لیے بھی وہ اللہ کے علاوہ جھوٹے معبود تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو پکاریں اور پھر ان کی سفارش جو ان کے خیال میں ہوگی اس کے نتیجے میں ان کو آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، اور کوئی سفارش کام نہیں آئے گی عندہ، اس کے ہاں، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں اجازت دے گا. یہ ہمارے ہاں بہت یہ مضمون ڈسکس ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا. قرآن نے بالکل واضح طریقے سے بتا دیا ہے سورہ بقرہ میں 3 جگہوں پر کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا،
ولا يقبل منها شفاعت، اور کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 3 جگہ بیان ہوا ہے۔ 3 جگہ اس لیے بیان ہوا ہے کہ 2 جگہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے بنی اسرائیل کو۔ تو میں نے جب کبھی اپنے بعض مسلمان بہن بھائیوں کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان بنی اسرائیلیوں یہودیوں کو کہہ رہا ہے کہ جو اللہ خود فرماتا ہے کہ ان کو اس نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا اور کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو میں نے جن کو کہا، انہوں نے کہا جی کہ ہاں یہ یہودیوں کے بارے میں ٹھیک ہے، ہمارے بارے میں نہیں ہے، ہمارے لیے سفارش ہوگی۔ میرا خیال ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں ایک تیسری جگہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش۔ یہ ہے آیت نمبر 254۔ لیکن اگلی آیت 255 مشہور ترین آیت ہے، آیت الکرسی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کے ہاں سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے۔ تو پچھلی آیت میں تھا کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، اس آیت میں ہے کہ ہوگی مگر اس کی مرضی سے ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ان دونوں کے اندر جو ایک جس کو کہتے ہیں نا تطبیق، ایک ریکنسیلیشن، یہ ہے کہ وہ سفارش کہ جو ایک آدمی جو فیل ہو گیا ہے اس کو پاس کر دے، یہ نہیں ہو سکتی، کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ خدا نے اعلان کر دیا کہ ایک آدمی دھاندلی کر رہا ہے، ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس کو پرواہی کوئی نہیں ہے، اور وہ کسی کی سفارش سے بچ جائے، نو چانس۔ ہاں البتہ قرآن کے بیان سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں ایک تو ہوگا پاس مارکس کا ایک تھریش ہولڈ، اور ایک اس سے نیچے کو ایک اور لائن ہوگی کہ جو گریس مارکس والی ہوگی۔ جیسے ہمارے ہاں امتحان میں ہوتا تھا نا، 40% پاس مارکس ہیں اور 33% سے گریس مارکس بھی رہتے تھے۔ تو 33% سے نیچے میں کوئی امکان نہیں، لیکن بٹوین 33 to 40، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آبویسلی کچھ نہ کچھ کچھ اس کے یہاں ہوگا، اس میں وہ بہرحال چاہے گا کہ ایسے لوگوں کو وہ اپنی رحمت سے پاس کر دے، اور اس کے رحمت کا اظہار ایسے ہوگا کہ وہ اپنے چنے ہوئے پسندیدہ بندوں کو اس کا موقع دے گا کہ وہ ان کے لیے کچھ کہیں، اور جب وہ سفارش کریں گے تو پوری انسانیت کے سامنے ان عظیم لوگوں کو یہ شرف مقام ملے گا کہ ان کی بات سن لی جائے گی۔ حدیث میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات بیان نہیں ہوئی، اور اس آیت میں یہی بات بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں سفارش قبول ہوگی اس کے ہاں کسی کے بارے میں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی سفارش اس کے ہاں کسی کو، الا لمن اذن لہ، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں وہ اجازت دے۔ یعنی وہی طے کرے گا کہ کون سفارش کرے گا، وہی طے کرے گا کہ کس کی سفارش ہوگی، اور جو بات کریں گے قالا ثوابا، وہ بات بھی ٹھیک کریں گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہوگا اگین وہ میرٹ پر ہوگا۔ فرمایا اس کے ہاں کسی کو سفارش سے فائدہ نہیں ہوگا سوائے ان کے کہ جن کو وہ اجازت دے گا، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، یہ ہوگا یہاں تک کہ قیامت کے دن جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ کہے گا کہ ماذا قال ربکم، وہ کہیں گے کہ پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا۔ یعنی پہلے تو انتہائی نروس ہوں گے، پریشان ہوں گے، لیکن جب وہ گھبراہٹ دور ہوگی اور کچھ ذرا جان میں جان آئے گی
تو ایک دوسرے سے بات کریں گے تو پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے یہ کیا فرمایا؟ قالوا الحق، تو جواب دیں گے کہ اس نے حق ارشاد فرمایا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بلند ہے، عالی مقام ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ تمہیں زمین اور آسمانوں سے کون ہے کہ جو رزق دیتا ہے؟ قُلِ اللَّهُ، کہو کہ اللہ دیتا ہے۔ کہو کہ اللہ دیتا ہے اس لیے کہ وہ اس کو مانتے تھے، یعنی یہ جواب اس لیے فوراً دے دیا گیا کہ یہی وہ جواب ہے کہ جو وہ دیں گے۔ ان کو اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ کائنات کا بنانے والا وہ ہے، کائنات کا چلانے والا وہ ہے، اور رزق فراہم کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ کون ہے کہ جو تم کو رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے۔ آسمانوں سے یعنی بادل برستے ہیں، بارش ہوتی ہے، سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ زمین کے اندر جو فرٹیلٹی ہے، جو روئیدگی ہے، اس سے فصلیں باہر نکلتی ہیں۔ تو کہو کہ اللہ ہے۔ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اب تو ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے، یعنی اگر بات اتنی واضح ہے اور تم ان سب کا اقرار کر رہے ہو تو یا تم ہدایت پر ہو یا ہم ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ یعنی اب اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کے سپرد ہے، وہی فیصلہ کرے گا۔ یعنی جب تم اتنی واضح بات کو ماننے کے باوجود سیدھے راستے سے گریز کر رہے ہو، اور جو اس انڈرسٹینڈنگ جو تمہاری ہے اس کا ایک لازمی کنکلوژن ہے، تم اس کو اوائڈ کر رہے ہو، تو پھر ابھی اللہ کے حوالے ہے، وہی ہے کہ جو فیصلہ کرے گا۔ یہ دین کے معاملے میں ظاہر ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی سوچ میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، اصول سے جو فروع ہیں، جو تفصیلات ہیں وہ پروسیڈ کرنے چاہیے۔ اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میرے آباء و اجداد کیا کرتے تھے یا میرے بزرگ کیا کہتے تھے، اس میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میرے اپنے مذہبی جذبات کیا ہیں یا میں کن لوگوں سے متاثر ہوں۔ خدا تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ اپنے اصول میں جیسے مانا جائے گا ویسے ہی ان اصولوں سے تفصیلات کو بھی مانا جائے گا۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے اور گرد و پیش میں رہنے والے تھے، یہ اصول کو مان کر اس کے جو تفصیلات ہیں، اس سے جو چیزیں پروسیڈ ہوتی ہیں، نکلتی ہیں، ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، درمیان میں کہیں وہ گریز کرتے تھے۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ کہہ دو کہ لا تسألون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما اجرمنا، اس بارے میں کہ جو ہم نے جرم کیا، ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہی ہم پوچھے جائیں گے اس بارے میں کہ جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے ہم نے جرم کیا، یہ ان کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہوں گے کہ یہ تم نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے نئی نئی باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو فرمایا کہ دیکھو تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے بارے میں، تم ڈونٹ بی ٹو وریڈ اباؤٹ اٹ، ہم جو کر رہے ہیں تم ہمیں چھوڑ دو، اپنے بارے میں غور کرو کہ ہم جو تمہیں بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور ہم اس بارے میں واضح ہیں کہ ہماری ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم تم کو جو بات ہم تک پہنچی ہے بے کم و کاست بیان کر دیں، ہم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا اس بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، کہہ دو کہ جمع کرے گا ہمیں ہمارا رب، ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پھر وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا بالکل انصاف کے مطابق، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت بڑا فیصلہ کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی وہ جب فیصلہ کرے گا تو پھر اس کے فیصلے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکے گا، اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان کی زندگی ہے، اس زندگی میں وہ انتخاب کر رہا ہے ان لوگوں کا
کہ جن کو وہ اگلی زندگی میں جنت میں بسنے کا رہنے کا شرف دے گا، اور ان کو ان سے الگ کر دے گا کہ جو لوگ اس شرف سے محروم ہوں گے. یہ فیصلہ وہ میرٹ پر کرے گا، یہ فیصلہ وہ انصاف کی بنیاد پر کرے گا. اس میں کسی کے خاندان، کسی کے علاقے، کسی کی قوم کا فرق نہیں ہوگا. جس کے جو حالات تھے ان حالات کے مطابق اس نے جیسا عمل کیا، اسی کے مطابق اس کو نتیجہ سامنے اس کے آ جائے گا، اس کو فیس کرنا ہوگا. تو فرمایا کہ وہی ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہی ہے کہ جو سب کچھ جاننے والا ہے. ظاہر ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو. اس دنیا میں انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ انصاف کرنا نہیں چاہتے. کیوں انصاف کرنا نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ لوگوں کی خواہشات ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے فیورٹزم کے رجحانات ہیں. آدمی اپنوں کے حق میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے، غیروں اور دشمنوں کے خلاف فیصلہ کرنا چاہتا ہے. آدمی کے اندر لالچ ہے، آدمی کے اندر انانیت ہے، آدمی کے اندر کمینگی ہے، تو آدمی غلط فیصلے کرتا ہے. لیکن اگر انسان فیصلہ کرنے والے بالکل منصف ہو جائیں اور ان کے ہاں خدا خوفی ہو اور ہر حال میں وہ میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والے بن جائیں، تب بھی دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہاں انفارمیشن نامکمل ہے، یہاں معلومات اتنی ہے ہی نہیں کہ جتنی انصاف کرنے کے لیے ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بار بار بیان فرماتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے جو انفارمیشن ڈیٹا درکار ہے، خارج کے حالات، دل کی نیتیں، اور جو کچھ بھی سرکمسٹینسز ہیں، سب کے سب مل کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے علم میں موجود ہوں گے، اور وہ اس کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا. قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء اللہ، ان سے کہو کہ ذرا مجھے دکھاؤ تو کہ جنہیں تم نے شریک بنا لیا ہے اللہ کے ساتھ ملا کر. کلا، ہرگز نہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ ہے، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ گمان کرنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ اس دنیا کے نظام کو چلانے میں حصہ دار ہے، یا وہ آخرت کے معاملات میں اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی اور فیصلہ ہے کہ جس کو نافذ کرانے پر قادر ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ناقابل قبول ہے، یہ بے بنیاد ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کرو. کلا، ہرگز نہیں. مطلب یہ کہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ تم خواہ ایک ایسی بات کر رہے ہو کہ جو بیس لیس بات ہے. اللہ زبردست ہے، زور آور ہے، طاقتور ہے اور حکمت والا ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ کی صفات آتی ہیں جب بھی تو پیئرز میں آتی ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو صفات میری اپنی بڑی آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں، نالج میں، یہی دو آئی ہیں جو بار بار آئی ہیں. العزیز الحکیم، اللہ طاقتور ہے، زبردست ہے، اور اللہ حکمت والا ہے. اللہ طاقتور ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا. ظاہر ہے اس سے ایک خیال ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑی مشکل چیز ہے، یعنی اس کے اندر اتنا پاورفل ہے کہ وہ جو فیصلہ کر لے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی فرمائے کہ وہ حکیم ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ حکمت کی بنیاد پر کرے گا. اور اگر اس کو دوسری طرف سے لے لیں، اس کی حکمت میں، اس کے وزڈم میں اگر کوئی بات طے ہو گئی ہے تو پھر اس کے امپلیمنٹ ہونے میں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ طاقتور ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے اے پیغمبر آپ کو بھیجا ہے
تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر افسوس ہے کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مکے کے لوگ، اے پیغمبر، اگر آپ کی بات نہیں سنتے تو آپ پرواہ نہ کریں، آپ دوسروں کو اپنا مخاطب بنائیں، اس لیے کہ آپ دوسرے پیغمبروں کے برعکس پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں۔ اس وجہ سے ان بدنصیبوں کو اگر اپنے اس شرف کا احساس نہیں ہے کہ ان کی اپنی بستی میں، ان کی اپنی قوم کے اندر اللہ نے ایک ایسے پیغمبر کو مبعوث کیا ہے کہ جن کے پیغام کو اللہ نے قیامت تک کے لیے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام ہدایت کا راستہ بنا کے بھیجا ہے، اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ دوسرے لوگوں کی طرف رخ کریں، ان کو مخاطب کریں۔ اور یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آنے والے لوگوں کو خطاب کیا، اور اسی کا نتیجہ نکلا کہ اوس اور خزرج کے لوگ یثرب سے آئے، اور بالآخر یہ طے ہوا کہ آپ ہجرت کر کے وہاں جائیں گے۔ تو یہ آیہ مبارکہ یہاں جس مقصد کے لیے آئی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ایک جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اگر یہ انکار کر رہے ہیں، اگر یہ دلچسپی نہیں لے رہے تو یہ ان کی محرومی ہے، آپ اس پیغام کو پیش کریں، ان کو بھی اور ان کو بھی کہ جو ان کے علاوہ دلچسپی لینے والے ہیں، اس لیے کہ آپ کا پیغام تو عالمگیر ہے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اور یہ لوگ ان میں سے اکثر اس چیز سے واقف نہیں ہیں، یہ محروم ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم واقعی سچے ہو، وہ وعدہ کہ جس کی دھمکی تم ہم کو دے رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ اصل میں دنیا کی زندگی کا امتحان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں کو ماننے کی دعوت دیتا ہے وہ حقیقتیں ہیں کہ جو نظر نہیں آتی۔ یعنی ایمان بالغیب کیا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو امتحان